أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليهم. آج اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں، سہولتوں اور نعمتوں کے باوجود، رزق کی فراوانی اور کشادگی کے باوجود، ہر انسان پریشان دکھائی دیتا ہے. پریشانیوں نے، مصیبتوں نے، آزمائشوں اور فتنوں نے ایک انسان کو گھیرا ہوا ہے. حالانکہ آج سے 50-100 سال پہلے رزق کی اتنی فراوانی بھی نہیں تھی. دنیا میں رہنے والے ہمارے بزرگوں کو اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں، کشادگی اور نعمتوں کی وافر مقدار بھی نہیں تھی. لیکن پھر بھی وہ اتنی بیماریوں میں، اتنی مصیبتوں میں، پریشانیوں اور فتنوں میں جکڑے ہوئے نہیں تھے. کیا معاملہ ہے اور کیا ماجرا ہے کہ گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان پریشانیوں، ابتلاؤں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. نسلوں کی نسلیں بیماریوں میں، مصائب میں اور فتنوں آزمائشوں میں مبتلا ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر اس چیز سے متنبہ اور آگاہ فرمایا تھا کہ انسان کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں،
انسان آزمائشوں سے، تکلیفوں اور پریشانیوں سے دوچار کیوں ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے انسان کا یہ حق ہے، ایک انسان، ایک مسلمان دونوں حالتوں میں ہی اپنی اسلام، اپنی شریعت کے ساتھ جڑا رہے، وہ کشادگی اور خوشحالی کا وقت ہو یا بدحالی، تنگ دستی، مصیبت اور پریشانی کا وقت ہو، اس کو اپنے دین کے ساتھ ہی جڑا رہنا چاہیے، وہ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ہی ملا رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کامیابی اور نجات اسی کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ، مصیبتوں کو ٹالنے کا، آزمائشوں اور تنگیوں سے نکلنے کا راستہ صرف اسلام کے اندر ہی رکھا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان اور مومن دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے رب کو ناراض کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے اور طریقوں سے دوری اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح وہ انسان پریشانیوں کے اندر، تکالیف، مصائب اور پریشانیوں کے اندر جکڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکیوں کے اندر اور تریوں میں فساد برپا نظر آتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ جو آج امن کی حالت نہیں ہے، یہ جو آج بے برکتی اور اللہ کی رحمتوں سے خالی دنیا نظر آتی ہے، یہ لڑائی اور جھگڑے نظر آتے ہیں، فتنے اور آزمائشیں اور پریشانیاں نظر آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہی کمائی کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ان کو چکھائے، اللہ ان کو چکھانا چاہتا ہے ان اعمال کا عذاب، یہ جو نافرمانی والے عمل کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، اور تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں۔ اور سورۃ شورى کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو تمہیں پریشانی آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، تمہاری نافرمانیوں کا ہی نتیجہ ہے، تمہاری بغاوتوں کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جو تم باغی ہوتے چلے جا رہے ہو نا، اسی وجہ سے یہ تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری بغاوتیں اور گناہ تو ایسے ہیں جن سے اللہ ویسے ہی درگزر کر دیتا۔ دنیا میں پریشانی آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے واضح فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر کہ پریشانی سب سے پہلے اس کا پہلا مقصد آزمائش ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، پھر ہم اب اللہ کے بندے بن چکے ہیں۔ اس کلمے کے ذریعے ہم اسلام کی امارت اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اللہ نے لوگوں کی آزمائش تو کرنی ہے نا، مسلمان اور مومن بندے کو ایک غیر مسلم سے، ایک کافر اور باغی سے الگ تو کرنا ہے نا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں پریشانی آنے کا ایک مقصد تمہاری آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں
आजमाइश करेंगे, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। बिशय्यिम मिनल खौफ़ि वल जूई, खौफ से भी आजमाएंगे, भूख देकर भी आजमाएंगे। व नक़सिम मिनल अम्वाल, मालों की कमी से भी आजमाएंगे। कभी कारोबार ख़त्म हो गया तो कभी फसल उजड़ गई, कभी जनाब जिनस का घाटा पड़ गया तो कभी नौकरी चली गई। व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस, कभी तुम्हारे वो लोग जिसके बलबूते पे तुम्हारे ख़ानदानों के निज़ाम चलते थे वो दुनिया से चले जाएंगे। वल अनफुसी वस्समरात, कभी फल और जिनस और फसलें ख़त्म हो जाएंगी। व बश्शिर साबिरीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब पैगम्बर आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। खौफ से अल्लाह आजमाता है, अल्लाह भूख से आजमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालों जानों की और फसलों की कमी से आजमाता है। लेकिन ये मकसद क्या है कि लोगों के अंदर सब्र का मादा पैदा हो, लोग इस हालत में भी अल्लाह की शरीयत के साथ जुड़े रहें, लोग इन हालात में भी अल्लाह के दीन के साथ जुड़े रहें, अल्लाह और उसके रसूल के साथ इनका जो रिश्ता है वो रिश्ता बरकरार रहे, मजबूत होता चला जाए। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने खुशखबरियाँ दी हैं कि अल्लाह जब आज़माता है इन पर आज़माइश नाज़िल की जाती है, इनको किसी आज़माइश में इब्तला में मुब्तला किया जाता है, फिर वे सब्र करते हैं, अल्लाह का दर छोड़कर किसी और के दर पर नहीं जाते, तौहीद अक़ीदा तौहीद को छोड़कर ये शिरक के रास्तों को इख्तियार नहीं करते, इस्लाम को छोड़कर ये कुफ्र के नज़रियात पर नहीं चलते, सुन्नत और हदीस को छोड़कर बिदआत और खराफात और अपने रस्म व रवाज, अपने इलाके और अपनी बरादरी के रस्म व रवाज, अपने बुजुर्गों के तरीक़ों पर नहीं चलते। व बश्शिर साबिरीन, ये सब्र कर जाते हैं, अल्लाह ने फिर इनको खुशखबरियाँ अता फरमाई। ये परेशानियाँ और तकलीफ़ें आने का सबसे पहला मकसद है कि अल्लाह आज़माता है और बंदों के अंदर अल्लाह अपने बंदों में सब्र के मादे को पैदा करते हैं। दुनिया से जिनुल मोमिन, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था ना मोमन के लिए कैद खाना है, तो कैद खाने में आजमाइशें तो आती हैं ना, तकलीफ़ें परेशानियां मुसीबतें तो आती हैं ना। अगर वो मोमन है तो उसके ईमान को आजमाया भी जाएगा ना, अगर वो मोमन है तो उस पर आजमाइशें भी आएगी। दूसरी वजह, दूसरा सबब, दूसरा मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है कि इनकी आजमाइश आने का मकसद, परेशानी आने का मकसद इनको तंबीह करना है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, खुश्कियों और तरियों में फसाद बर्पा हो जाएगा, इनका अमन और सुकून ख़राब हो जाएगा, इनके अंदर इनके माल रिज़्क़ में जानों में बरकत ख़त्म हो जाएगी। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमलू, इनके अमाल की वजह से इनको तंबीह की जाती है। लअल्लहुम यरजिऊन, कि जिस रास्ते पर ये चल पड़े हैं वो कुफ़र का रास्ता है तो वापस आ जाएं, शिरक का रास्ता है तो वापस आ जाएं, ये हलाल को छोड़कर हराम के पीछे लग चुके हैं तो उससे वापस आ जाएं, ये रिज़्क़ हलाल को छोड़कर सूद और रिश्वतों को लेने और पे तुले हुए हैं तो उस रास्ते को छोड़ दें, मुतनब्बे हो जाएं, आगाह हो जाएं। लअल्लहुम यरजिऊन, जिस डगर पे चले हुए हैं इस डगर से वापस आ जाएं। अल्लाह इसलिए इन पे आजमाइश डालता है, अल्लाह इसलिए इन पे अजाब नाज़िल करता है, अल्लाह इसलिए इन पर परेशानियों को मुसल्लत कर देता है। सूरत अलिफ लाम सजदा के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, हम इनको दुनिया के अंदर छोटे अज़ाब चखाते हैं, छोटे छोटे अज़ाब इनके ऊपर नाज़िल करते हैं, इनके ऊपर ये परेशानियाँ और मुसीबतें मुसल्लत कर देते हैं। दूनल अज़ाबिल अकबरी, क़यामत के बड़े अज़ाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, किस वजह से कि ये लौट आएँ, वापस आ जाएँ, रजू कर लें, इस्लाम की तरफ लौट आएँ, दीन की तरफ लौट आएँ, कुरान और सुन्नत की तरफ लौट आएँ। कभी ज़लज़ले आते हैं तो कभी सैलाब की सूरत हाल आ जाती है, कभी इन पर कहत साली मुसल्लत कर दी जाती है तो कभी इन पर ज़ालिम हुक्मरानों का जबर मुसल्लत कर दिया जाता है, कभी ये आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं, कभी कौमियत परस्ती के झंडे तले आकर ये लड़ाई और झगड़े के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया के छोटे छोटे अज़ाब इनको इसलिए चखाए जाते हैं ताकि ये रजू कर लें।
عذاب آنے سے پہلے، سیلاب آنے سے پہلے، زلزلے آنے سے پہلے، بارشوں کا بے ترتیب نازل ہونے سے پہلے بھی اگر یہ سودی کاروبار کرتے تھے اور عذاب کے بعد بھی سود میں جاری رہے، رشوتیں لیتے تھے بعد میں بھی رشوتیں لیتے رہے، پہلے شرک کرتے تھے بعد میں بھی شرک کرتے رہے، پہلے کفر کے راستے پر چلتے تھے تو عذاب کے بعد بھی کفر کے راستوں کو نہ چھوڑا، بے ایمانی کو نہ چھوڑا، دو نمبری دھوکہ دہی، لوگوں پر ظلم، رشتہ داری کو قطع کرنا نہ چھوڑا، تو پھر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، جو مقصد تھا چھوٹا عذاب بھیجنے کا، انہوں نے اس مقصد کو، اس سے تنبیہ حاصل نہیں کی، اس سے متنبع آگاہ نہیں ہوئے، اس سے انہوں نے رجوع نہیں کیا، پھر قیامت کے دن تو بڑا عذاب ان کے مقدر میں ہو ہی جائے گا۔ تیسرا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ گناہوں کی سزا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے، فرائض کا خیال نہیں رکھتا، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے دور چلا جاتا ہے، کبیرہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، پھر اللہ نے قوم عاد کا بھی ذکر کیا قرآن کریم کے اندر، اللہ نے قوم سمود کا بھی ذکر کیا قرآن کریم کے اندر، اللہ نے قوم مدین کا بھی ذکر کیا قرآن کریم کے اندر، کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے، ان کے اوپر زلزلے نازل فرمائے، ان کے اوپر چیخ دھاڑ کا عذاب نازل فرمایا، جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور اتنے بڑے بڑے ان کے جسم تھے، اتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں، اتنے طاقتور تھے، اتنے ان کے قد کاٹ تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ مردہ حالت میں زمین پر پڑے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کے بہت بڑے لمبے درخت پڑے ہوئے ہیں، اس طرح لگتا تھا قوم سمود کے انسان کو دیکھ کر، قوم عاد کے انسان کو دیکھ کر، کہ بہت لمبی چوڑی کھجور ہے، وہ کسی نے اڑا کر، وہ کسی نے اٹھا کر، وہ زمین سے اکھیڑ کر پھینک دی ہے، اس طرح لگتا تھا کہ کھجور زمین سے اکھاڑ کر پھینکی ہوئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنے طاقتور تھے کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ جب اتنی طاقتور قومیں نہیں رہیں جنہوں نے اللہ کی بغاوتیں کی، اللہ رب العزت کی سرکشی کی، نافرمانیاں کی، اللہ نے اتنی طاقتوں کے باوجود بھی ان کو اس طرح اکھاڑ کر پھینک دیا، اللہ نے ایسی چیخ کا عذاب ان پہ نازل فرمایا کہ اتنی زبردست چیخ اور اتنی زبردست دھاڑ ان کے اوپر نازل ہوئی، جس چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ اللہ نے ان کو زلزلوں کا عذاب نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سیلاب کا، پانیوں کا عذاب نازل فرمایا۔ کس وجہ سے؟ جب وہ گناہ کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، بغاوتیں کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے۔ اگر اتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں نہیں رہیں تو ان کے مقابلے میں آج کا نوجوان اور آج کے نوجوان کی اور آج کے انسان کی طاقت کیا حیثیت رکھتی؟ اللہ نے یہ مقاصد قرآن میں بیان کیے ہیں کہ پریشانی آنے کے، عذاب نازل ہونے کے، فتنے میں، آزمائش میں مبتلا کرنے کے مقصد کیا ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان عذابوں کے عذابوں کے اسباب بیان فرمائے ہیں کہ یہ عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں، یہ پریشانی اور فتنوں میں مبتلا کیوں کیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامہ۔ شرعی احکامات میں جب لوگ اپنی مرضی کرنے لگ جائیں نا، اپنی مرضی جس کے اندر ہم آج کل بھی دھنسے ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ بھی دھنسے ہوئے تھے شرعی احکامات کے باوجود اپنی مرضی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی کیا کرتے تھے، جس دین کے حکم پر مرضی ہوتی دل کرتا عمل کرتے، جس دین کے حکم پر مرضی نہ ہوتی اس کو چھوڑ دیا کرتے۔ جب شرعی احکامات، اسلام کی تعلیمات میں انسان اپنی مرضی کرنے لگ جائے نا تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، پھر پریشانیاں آتی ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر فتنے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب پر، قرآن کے بعض حصے پر تو ایمان لے آتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔
شرعی احکامات میں اپنی مرضیاں کرتے ہو۔ یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے نا، بت کہیں برادری کے بت ہیں تو کہیں برادری ازم کے بت ہیں، کہیں اپنے علاقے کے رسم و رواج ہیں تو کبھی اپنی قوموں کے رسم و رواج ہیں، کہیں ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں اپنی جماعتوں کے، کبھی گروہوں اور فتنوں کے، کبھی فرقوں کے بت بنائے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے اپنے مفتیوں کے فتووں کو بت بنایا ہوا ہے، کبھی ہم نے اپنے علاقے کے رسم و رواجوں کو بت بنایا ہوا ہے۔ علاقے کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، برادری کے اندر ناک نہیں رہتی، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، مفتی کے فتووں کو نہیں چھوڑتے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، بعض کتاب کے حصے کو مان لیتے ہو، بعض کو نہیں مانتے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قرآن و سنت کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے لگنے سے عزت نہیں تمہیں ملے گی، برکت نہیں ملے گی، خیر نہیں ملے گی، تقوی اور پرہیزگاری نہیں ملے گی، غلبہ برکت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر بھی رسوائی ملے گی، ویوم القیامہ، قیامت کے دن بھی یردون الی اشد العذاب، شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے تم شدید عذاب کی طرف دھکیل دیے جاؤ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان سے غافل نہیں ہے۔ کیا معنی سمجھ آیا کہ جب بندے اپنی مرضی سے شریعت کو مان لیں، یہ حکم مان لیتے ہیں چلو اس میں نرمی ہے، یہ حکم چھوڑ دیتے ہیں اس میں سختی ہے، یہ کام نہیں ہوتا یہ چھوڑ دیں گے۔ ایک نبی کی ایک امت نے، بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی ایک بات کا انکار کیا، کیا کہتا ہے قرآن؟ اس نے کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ امت کو حکم دو سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہو جائے، دروازے سے داخل ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے میں داخل ہو، سجدے کی حالت میں، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب بنی اسرائیل نے، اس نبی کی امت نے کیا کیا؟ حِطَّةٌ کی بجائے حِنْطَةٌ کہا۔ حِطَّةٌ کا معنی تھا یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، انہوں نے اپنی طرف سے ترتیب کو بدل دیا، تعویل کر دی، ترمیم کر دی، اور حِنْطَةٌ کہا۔ حِنْطَةٌ کا معنی تھا بالیوں کے اندر دانے ہیں، ہمیں تو دنیا چاہیے، ہمیں تو جنس چاہیے، ہمیں تو مال چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ایک بات کو بدلنے کی وجہ سے اس قوم کو مقام طی میں 40 سال بھٹکائے رکھا، 40 سال تک ذلیل ہوتے رہے، 40 سال تک خوار ہوتے رہے، 40 سال تک اللہ نے راستہ ہی نہیں دکھایا، 40 سال تک مقام طی میں برباد ہوتے چلے گئے۔ کتنی وجہ سے؟ کتنے گناہ کیے، کتنی نافرمانیاں کی، کتنی شریعت کو بدلا؟ صرف اللہ کے نبی کے ایک حکم کو بدل دیا اور اتنا بڑا عذاب آیا، اتنا بڑا اللہ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی۔ آج تو پاؤں پاؤں پہ، قدم قدم میں تعلیمات کو بدلا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنت حدیث کو چھوڑ کر بدعات، خرافات اور عقیدے کے منافی اور جناب کفری اعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی شادی کا، جوانی کا معاملہ تو پھر بدعات، خرافات، کفری اعمال کیے جاتے ہیں۔ اب جناب اس کے بچوں کا معاملہ پھر وہی، وہ فوت ہو گیا، غمی آئی تو پھر وہی، یعنی ہماری پیدائش سے جوانی تک ہم نے سارے کے سارے معاملات میں رسم و رواج کو، اپنے طریقہ کار کو تو اختیار کر لیا اور شریعت اسلام، سنت حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کا بدلہ کیا دیا اللہ نے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو انہوں نے کام کیے تھے نا، اس کا بدلہ اللہ نے یہ دیا، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اللہ نے ان کو دنیا میں رسوا کر دیا۔ دنیا کے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا تھا تو دنیا بھی نہ ملی، دنیا کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، دنیا خوش بھی نہ ہوئی، برادری کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، وہ پھر ہی ناراض رہی، اپنے رسم و رواج پر چلے، سنت حدیث کو کہ میرے دوست احباب رشتہ دار راضی ہو جائیں گے، وہ پھر بھی راضی نہ ہوئے، اور اس کا نتیجہ اور بدلہ کیا اللہ نے دیا؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی ہو گئی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ شدید عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں۔ دوسرا سبب اللہ نے قرآن میں بیان کیا میرے بھائیو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، سورۃ طٰ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے مراد اسلام بھی ہے، ذکر سے مراد دین بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ کے جناب عبادات میں نماز بھی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحافظون،
حافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا، یعنی قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کیا۔ جو شریعت سے، دین سے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم نے اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا۔ سود 4% سے بڑھا کر اسٹیٹ بینک نے 5 کر دیا، 5 سے بڑھا کر 6 کر دیا کہ معیشت، اکانومی مضبوط ہوگی، ہماری معیشت سٹینڈ ہوگی، ہمارا ملک سٹیبل ہو جائے گا، ہمارے جناب ترقیاتی کام آئیں گے۔ یہ اللہ سے جنگ کرتے چلے گئے، قرآن اور سنت سے منہ موڑتے چلے گئے، اسلام کی تعلیمات سے اعراض کرتے چلے گئے۔ قرآن نے کہا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے سود سے اعراض کرنے کی بجائے، کنارہ کشی اختیار کرنے کی بجائے، ہر 6 مہینے بعد شرح سود بڑھاتے چلے گئے۔ قرضے لیے تو سود پر، قرضے دیے تو سود پر، ترقیاتی کام کروائے تو سود پر، حکومتیں چلی تو سود پر، ان کی جناب کمیٹیاں چلی تو سود پر۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اکیلا بندہ ہے پھر بھی، اجتماعی طور پر ہے پھر بھی، وہ خاندان، پورے کا پورا خاندان اللہ کے ذکر سے اعراض کر کے دیکھ لے، برکتیں نازل ہوتی ہے یا بے برکتی آتی ہے؟ ان کے اوپر سکون، سکینت، رحمت نازل ہوتی ہے یا لڑائی جھگڑے، فتنے، فسادات برپا نظر آتے ہیں؟ ان کی پوری پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ کیونکہ اللہ کے قرآن نے تو اصول بیان کر دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یقیناً اس کے لیے اس کی معیشت کو، اس کی اکانومی کو، اس کی روزی روٹی کو، اس کی آمدن کو تنگ کر دیا جائے گا۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا کے عذاب کے بعد جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ لوگ دیکھیں گے، اس کی بینائی ختم ہو جائے گی، لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہوگی، اس کی آنکھیں بصارت سے محروم ہو جائیں گی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ دنیا کے اندر ذکر سے منہ موڑا تھا، نماز یہ نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے قرآن سے، تعلیمات سے، احکامات سے۔ اللہ رب العزت نے شریعت کے احکامات نازل فرمائے، ان احکامات سے یہ روح گردانی اختیار کرتا تھا۔ اللہ کے قرآن نے اسباب بیان فرمائے کہ مسجدوں میں ذکر کرنے کی بجائے، مسجدوں میں آنے کی بجائے، مساجد کو آباد کرنے کی بجائے، یہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے جو لوگ روک دیتے ہیں، مسجدوں کو برباد کرنے کی، ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی خرابی اور ویرانی کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، کیونکہ لہم فی الدنیا خزی، اللہ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی رکھی ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور اللہ رب العزت نے آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ دین کا علم ہو، جب دین کا علم، اسلام کا علم، اسلام کی تعلیمات کا علم، اللہ رب العزت کی ذات کا، اللہ رب العزت کی صفات کا علم، تو اس کے اندر جھگڑا کرنا، اور جھگڑا بھی بغیر علم کے کرنا، علم ہوتا یہ بھی ہمارا رواج بنا ہوا ہے۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر کا مسئلہ ہو ہم سب ڈاکٹر ہی بن جاتے ہیں، جس طرح انجینئر کا مسئلہ ہو تو ان پڑھ بندہ بھی مشورے دینا شروع کر دیتا ہے، جس طرح اس سے بڑا کوئی انجینئر ہی نہیں، حکمت کا معاملہ تو سارا ملک ہی حکیم بن جاتا ہے۔ جناب دانائی کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ تو سارے ہی سیاستدان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح دین کا مسئلہ ہو تو ان پڑھ بندے بھی بڑے بڑے مفتی بن جاتے ہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو اللہ کی ذات اور صفات کا علم نہیں ہوتا، یہ بغیر علم کے اللہ کی ذات اور صفات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ حج ہے۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں،
اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے۔ علم ہوتا نہیں، مسئلے ان سے جتنے مرضی پوچھ لو، سبحانک اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اور سپیکر پہ یہ سب سے بڑے مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جناب ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، اور مجلسوں کے اندر سب سے بڑے عالم بنے ہوتے ہیں۔ ولا ہدن ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کتاب منیر روشن کتاب قرآن و سنت کا علم ہے۔ ثانیہ اطفی، پہلو موڑ لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، اللہ کے راستے چھوڑ کر اپنے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، اور وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن بھی ہم ان کو جلا دینے والا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ اس میں تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے نا۔ مجھے دین کا پتہ ہے، مجھے مسئلے کا پتہ ہے تو میں بیان کروں، اگر نہیں پتہ تو کہہ دوں میرے علم میں نہیں ہے، لا ادری واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن مسئلہ پوچھ کر دیکھ لو، پتہ ہو یا نہ ہو۔ بعض علماء بھی ایسے ہوں گے، بعض مولوی بھی ایسے ہیں، بعض خطیب بھی ایسے ہوں گے، میرے جیسے ان پڑھ، الف با کا پتہ نہیں، لیکن مسئلہ ضرور بتانا ہے، ڈھکوسلا ضرور دینا ہے، فتویٰ ضرور دے دینا ہے، چاہے وہ شریعت کے منافی ہو۔ اور ہماری مجلس سیاست کی لگی ہو یا کاروباری مجلس لگی ہو، وہ فصل کے بارے میں مجلس ہو یا جنس اور لین دین کے بارے میں مجلس ہو، وہاں دین کا کوئی معاملہ آ جائے، سارے کے سارے مفتی ہیں، کوئی اپنی زبانوں کو بند نہیں کرتا، یہ دین کا مسئلہ ہے، ہمارا حق نہیں بنتا کہ دین کے مسئلے میں ایسے کروں۔ یہ سنتے نہیں ہیں، کبھی جمعرات آ جاتی ہے تو کبھی جناب یہ آج شب معراج ہے، شب معراج کے نام پہ چندے لینے شروع کر دیے، جمعرات کے نام پہ چندے لینے شروع کر دیے، یہ فلاں مہینے کی پہلی جمعرات ہے، بڑی برکت والی رات۔ یہ کیسا مہینہ ہے، یہ کون سا ایسا مہینہ ہے جس کی پہلی جمعرات بڑی برکت والی رات ہوتی ہے؟ پھر ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے یہ فلاں مہینے کی آخری جمعرات ہے، یہ بڑی برکتوں والی جمعرات ہے، اس لیے جلدی سے جلدی پیسے لے آئیں، چندہ دے دیں۔ پچھلے دنوں پھر حیران ہو رہا تھا، یہ شب معراج ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ بھئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج کی رات کو بتایا نہیں ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا نہیں ہے، کوئی نفل و نوافل بتائے نہیں ہیں، شب معراج کے دن کا روزہ رکھا نہیں ہے، تمہارے اوپر کون سی شریعت نازل ہوگی کہ تم اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی پیٹ پوجا کے لیے، اپنے جناب قورمے اور بریانیوں کے لیے تم دین کے اندر تبدیلی کر دیتے ہو؟ پھر پچھلے جمعے اعلان ہوا یہ رجب کے فلاں 27 تاریخ ہے، رجب کا مہینہ، یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اس لیے جلدی سے مدرسے کے لیے زکوٰۃ لے آؤ۔ یہ کس نے کہا ہے رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہوتا ہے؟ زکوٰۃ تو اس وقت ہوگی جب سال گزر جائے گا، عشر اس وقت ہوگا جب فصل آ جائے گی۔ اپنی طرف سے رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ بنا دیا اور لوگوں سے لینا دینا شروع کر دیا۔ اور لینا ہے تو شریعت کو تو سامنے نہ لاؤ، اور لینا مانگنا ہے تو شریعت اور اسلام کی تعلیمات کے بہانے تو نہ مانگو۔ اگر تم نے دین کو بدلنا ہی ہے، دین کے نام پہ تم نے پیٹ پوجا ہی کرنی ہے، اگر دین کے نام پہ تم نے جناب اپنی عیاشیاں مکاریاں ہی کرنی ہے تو دین کو استعمال تو نہ کرو۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، اپنے اپنے ہی مسئلے ہیں، اپنے اپنے ہی معاملات ہیں۔ حج پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں اپنی رسمیں، عمرے پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں اپنی رسمیں، جناب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی ہی تعلیمات، اس کی عورت بیوہ ہو گئی ہے اس کی عدت گزارنے کے لیے اپنی ہی تعلیمات۔ کیسے ہیں 41 قدم ایسے چلو، 41 قدم واپس آ جاؤ، تیری عدت ختم ہو گئی ہے، فلانا کر لو، فلاں کام کر لو۔ اور نہیں میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ دین کے بارے میں جھگڑا کرنے والے اور گمراہی کے باوجود فتوے دینے والے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب ہے، نہ منیر ہے، نہ قرآن ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لہو فی الدنیا خزی، اللہ نے ایسے بندے کے لیے رسوائی رکھی، دنیا میں رسوائی، اور قیامت کے دن جلا دینے والا عذاب اللہ ایسے بندے کے لیے تیار کرتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے ہی مسئلہ بیان کر دیں گے، اللہ نے فرمایا ہے، ایسے ہی کوئی مسئلہ چھوڑ دیں گے، نبی پاک کی حدیث ہے، یا اور یہ آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، کسی بھی بات کے نیچے حضرت علی کا نام لکھ دو، یہ بات بیان کر دی، حضرت علی کا قول ہے، چلو جی، پتہ نہیں وہ قول کس نے کہا ہے، کہاں سے آیا ہے، تمہارے پاس کہاں سے پہنچا، فارورڈ میسج کر دیے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، اور جناب اسی طرح چلتا رہا سلسلہ، اسی طرح نام لگا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کسی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کر دیتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
ہم تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں گھڑ لیتے ہیں، لوگوں کو رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں گھڑ لیتے ہیں، اپنے اپنے مسئلے اپنے اپنے معاملات گھڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جو لوگ خود بدلنے کی کوشش نہیں نہ کرتے، اسلام کو، تعلیمات کو، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ پھر ناشکری کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے ہیں، تکبر کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، بڑی مطمئن تھی، بڑی برکتیں تھیں، بڑا امن تھا، اور کیا ہوا؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے پاس رزق کی بھی بڑا وافر مقدار میں آتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، ناشکری شروع کر دی۔ جیسے آج ہماری بھی بیماری، بلکہ یہ تو سٹیٹس بن چکا ہے، یہ تو آج رواج بن چکا ہے، جس کی 100 من بھی جناب مکئی ہوگی وہ بھی کہتا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بھی ناشکری پہ تلا ہوا ہے۔ جس کی 4 لاکھ روپے ماہانہ آمدن ہے، کیا ہوا جی؟ کوئی حال نہیں ہے، بڑے مندے حال ہیں، ہر بندہ ناشکری پہ تلا ہوا ہے، ناشکری کرتا ہے جو شخص، تکبر کرتا ہے جو شخص۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسی بستی، رزق بڑا وافر تھا، مطمئن بھی تھی، امن بھی تھا، سکون بھی تھا، لیکن انہوں نے شکری شروع کر دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کے اندر مبتلا کر دی۔ بما کانوا یصنعون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے امن لے لیا، خوف نازل کر دیا، اللہ رب العزت نے ان سے نعمتیں چھین لی اور ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ اسراء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو ہم ان کو خوب نعمتیں دیتے ہیں، خوب مال ملتا ہے، عیاشیاں ہوتی ہیں، ان کی جناب سہولت مل جاتی ہیں، اور پھر وہ خوب مال لے کر، دولت لے کر فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر جناب بغاوتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مال آ گیا، 4 لاکھ کنجروں پہ اڑا دیا، مال آ گیا، وہ جناب فلاں لوگ شادی پہ آ گئے ان پہ اڑا دیا، مال آ گیا، بغاوتیں شروع کر دی۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ پھر نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں نا، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ان پر پھر اللہ کا قول سچ ثابت ہوتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کو برباد کر دیتے ہیں ان کی بغاوتوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے۔ اللہ کے قرآن نے کتنے ہی ایسے مقام ہیں جہاں پچھلی امتوں کا ذکر فرمایا اور ان کی بغاوتوں کا ذکر کیا، پھر ان کی بغاوتوں کے نتیجے میں ان کی بربادی کا ذکر فرمایا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، جب امت کے مرد ریشم پہننا شروع کر دیں، شراب پی جانے لگے، گانے اور بجانے حلال کر لیے جائیں، پھر اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام، میری امت میں ضرور ایسے لوگ، ایسے گروہ، ایسی قومیں آ جائیں گی یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، جو اپنے اوپر ریشم کو حلال کر لیں گی، جو اپنے اوپر گانے بجانے، آلات موسیقی کو حلال کر لے گی، جو اپنے اوپر جناب زنا کو حلال کر لے گی، جو اپنے اوپر شراب کو حلال کر لے گی۔ ولا ینزلن اقوام الی جنب علم، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی جو ہوں گے متکبر سرکش لوگ، جو شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنی کوٹھیاں بنگلے بنا لیں گے، وہاں رہنا شروع کر دیں گے۔ یروح علیہم بصارحۃ لہم یاتیہم، ان کے پاس جناب ان کے چرواہے آئیں گے جو بکریاں چرا کر، وہ جانوروں کو چرا کر ان کے پاس لے جائیں گے، لیکن کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا جب ان کے پاس آ جائے گا، اس کو کہیں گے ارجی الینا غدن، آج چلا جا، کل آنا، کل ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ ان کی سرکشیوں، بغاوتوں کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، رات کو سوئیں گے تو اچھے بھلے ہوں گے، وَيَعْزَوْ الْعَلَمَ وَيَمْسَوْ آخَرِينَ، اللہ ان کی کوٹھیوں کو، انہی کے بنگلوں کو، ان کے پلازوں کو ان کے اوپر گرا دیں گے، اور اللہ انہی میں سے کچھ لوگوں کو قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، بندر اور سور کی صورتوں کو مسخ کر دے گی۔
اللہ ان کو بندر بنا دیں گے، اللہ ان کو خنزیر بنا دیں گے، سور بنا دیں گے، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ یہ شرابیں پینے والے تھے، کس وجہ سے یہ شراب و کباب کی مجلسیں سجانے والے تھے، کس وجہ سے یہ ڈھول ڈھمکا، یہ بینڈ باجا، یہ گانے بجانے، یہ سب چیزوں کو حلال کرنے والے تھے، ریشم پہننے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہا کرو۔ یہ نیکی ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے، اس کی طرف بلاتے رہا کرو اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہا کرو، ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے۔ اور جامع ترمذی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو بندہ چاہتا ہے نا بیماری میں، تکلیف میں، مصیبت میں، فتنے میں، آزمائش میں میری دعا قبول کی جائے، وہ جناب خوشحالی میں بھی اللہ سے مانگتا رہا کرے، وہ خوشحالی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، وہ خوشحالی کے اندر بھی دعائیں کرتا رہے۔ جب خوشحالی میں دعائیں کرے گا تو بدحالی میں، فتنے میں، پریشانی میں، مصیبت میں بھی اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اگر ایسے اعمال اختیار کرے گا تو یقیناً میرے بھائیو اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ نے کامیابی، اللہ نے اپنی رحمت، اللہ نے خیر اور برکت دین کے اندر رکھی ہے۔ دین کے ساتھ جتنا زیادہ انسان جڑے گا، اپنے رشتے کو جتنا زیادہ مضبوط کر لے گا، دنیا آخرت کی کامیابی اسی طرح ہے، امن و سکون بھی اسی طرح اس پر نازل ہوگا، اللہ کی رحمتیں بھی اس پہ نازل ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر معاملے میں دین اسلام کی اطاعت فرما برداری کرنے کی، قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده